السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے فرائض 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بسنعی۔ اتنی دنوں سے آپ ان فرائض کے نام سن رہے ہیں، امید ہے اب یاد ہو چکا ہوگا سب کو کہ فرض کتنے ہیں، شرط کتنی ہیں۔ اگر ایک حساب سے آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے تو یوں بھی بیٹھا سکتے ہیں کہ 6 شرطیں 6 فرض ہیں، جبکہ آپ تکبیر تحریمہ کو شرط میں شمار کریں۔ اور اگر پراپر آپ کو ایسا نہیں یاد رکھنا ہے، 5 ادھر یاد رکھنا، 7 ادھر یاد رکھنا ہے، تو تکبیر تحریمہ کو فرض میں شمار کرنا پڑے گا۔ یعنی ٹوٹل 12 چیزیں ہیں جو نماز کے لیے بے حد ضروری ہیں، کہ بغیر ان کے نماز ہوگی ہی نہیں، اتنا سمجھ کر چلیں آپ۔ ابھی نماز کے فرائض میں آپ نے سجدے تک کا جو بیان تھا وہ آپ نے سماعت کیا۔ تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے متعلق جتنے مسائل تھے آپ نے سماعت کیے۔ آج انشاءاللہ قائد اخیرہ، خروج بسنعی، یہ دونوں فرائض کے بارے میں آپ سماعت کریں گے کہ ان کے اندر کیا مسئلے ہیں۔ اور چونکہ قائد اخیرہ کا جب ذکر آئے گا تو قاعدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قائد اخیرہ ہے، ایک قائدہ اولیٰ ہے۔ جیسے ہم 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں نا، 4 رکعت والی نماز میں، تو پہلا بیٹھنا یہ قائد اولیٰ کہلاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی جو مسائل ہوں گے آج وہ مکمل بیان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس لیے حاضر باش ہو کر ان بیانات کو سنیں۔ بہت ساری ایسی خطائیں، غلطیاں ان کے درمیان بھی ہوتی ہیں جو نماز کو ہماری توڑ دیتی ہیں۔ اب قاعدہ کہتے کیسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قاعدہ یعنی قائد اخیرہ سب سے آخر میں جب ہم بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو اس بیٹھنے کو قائد اخیرہ کہا جاتا ہے، اتنا سمجھ لیں۔ اب کہہ رہے قائد اخیرہ میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے۔ قائد اخیرہ کرنا فرض ہے۔ اس کے اندر جو التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات ہم پڑھتے ہیں نا قائد اخیرہ میں، التحیاتوں سے لے کر پورا ہم لاش تک جتنا ہم التحیات پڑھتے ہیں، تشہد، اتنی مقدار میں بیٹھنا ہمارے لیے واجب۔ قائد اخیرہ کرنا فرض، اس کے اندر التحیات پڑھنا واجب، اور اسی مقدار میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ اب ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اب جب التحیات پڑھا جائے تو چونکہ آپ کو معلوم ہوگا شب معراج کے موقع پر آپ نے بارہا واقعات وغیرہ سماعت کیے ہوں گے کہ التحیات کس طرح کی تسبیح ہے اور یہ ملا کر کس طرح ہمارے سامنے پیش آئی، وہ منظر ذہن میں ہونا چاہیے التحیات پڑھتے وقت۔ ساتھ ہی ساتھ ہم رب کی حمد کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، صالحین پر درود بھیجتے ہیں، اپنے آپ پر درود بھیجتے ہیں، یہ ساری نیتیں ہونا التحیات کے وقت ضروری ہے۔ اتنی بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا پورا ذہن اس طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ التحیات پڑھ رہے ہوں، نبی کا نام آئے تو آپ کے تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ آ جائے، یا آپ نے ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں بارہا سنا ہے، وہ تصور میں لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا۔ اس چیز کا خیال لانا یہی نماز میں خشوع کہلاتا ہے۔ نماز کے اندر جو خشوع ہوتا ہے نا، دل کا حاضر ہونا، ان تصورات کا پیدا کرنا، یہی نماز کے اندر خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ تو یہ تصورات لانا نماز کے اندر ہمارے لیے جب التحیات پڑھ رہے ہوں تو بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اور بات فرمائی گئی کہ قائد اخیرہ کے متعلق کہ قائد اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ اتنا سن لیں، قائد اخیرہ کرنا فرض، اس کے اندر التحیات پڑھنا واجب۔ درود ابراہیم یا درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو کوئی بھی درود اس کی جگہ پڑھیں، اور دعائے معصورہ پڑھیں، تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب 3 حکم ہو گئے، قائد اخیرہ کرنا فرض ہے، تشہد التحیات پڑھنا واجب ہے، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ فرض کام الگ ہے،
اس کے اندر ہونے والی تسبیحات اس کے حکم الگ ہوتے ہیں. تو خاص طور پر آپ واجب اور فرض کو تو اچھی طرح ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے نماز میں، اور کوئی کمی آ جائے تو آپ لوگ بارہا اس کا خیال رکھیں کہ کیا حکم لگے گا. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ درود اگر کوئی بھی یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام طور پہ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں. پتہ ہے سب کو درود ابراہیمی کیا ہے؟ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھنا ہمارے لیے سنت ہے، غیر عربی میں پڑھا مکروہ ہے. دعائے معصوروں میں ہوتا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے ماں باپ کو بخش، یہ اس کے ترجمے. اب کسی نے عربی کے بغیر اسے اردو میں پڑھنا شروع کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا. عربی میں ہی پڑھنا ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. پھر کہہ رہے ہیں قاعدے میں انگلی کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیوں کو نہ کھلی ہوں نہ ملی ہوں. قاعدے میں انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا نہ چاہیے بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں تک رکھنا چاہیے. یہ میں نے بتایا تھا کل بھی، نہ اس کو کھلا رکھنا ہے، نہ ملا کے رکھنا ہے، نہ گھٹنے کو پکڑ کے رکھنا ہے. جس طرح نارمل ہم ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں اپنے ران کے پاس، گھٹنے کے پاس اس کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ اتحیات پڑھتے وقت جب ہم تشہد میں شہادت کی گواہی دے رہے ہوں، شہادت مطلب گواہی کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم وہ لفظ اور کلمہ بول رہے ہوں اشہد اللہ الہ، تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کا حلقہ بنائے، یعنی اپنی انگلیوں کو مٹھیوں کو بند کرے گا اور اشہد اللہ جب بول رہا ہوگا تو اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے گا. حدیث مبارک میں آیا ہے، کئی حدیثیں اس کے متعلق ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں سے اشارہ کرنا شیطان پر ایک دھار اور تلوار سے زیادہ اس پر اثر کرتا ہے. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ جب انگلیوں سے ہم یوں اشارہ کرتے ہیں تو شیطان کے اوپر خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر رعب طاری ہوتا ہے. یہ دوسری روایت میں. اب یہ انگلیاں جو اٹھائی جاتی ہیں اس کا طریقہ بھی کیسے ہونا چاہیے؟ اگر آپ میننگ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گا انگلی اٹھاتے کیوں ہیں. ظاہر سی بات ہے جو قابل اعتراض چیز ہوتی ہے اسی پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. بولتے ہیں نا انگلی اٹھائی گئی اس کے اوپر، تو جس پر اعتراض ہوگا اس پہ ہی انگلی اٹھائی جاتی نا. یا کسی کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے تو انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں آپ خاموش رہیے. یہ ساری چیزیں انگلیوں کے اشارے سے ایک ہمارے درمیان بھی ہے. تو اشہد اللہ جب ہم پڑھتے اس کی میننگ پہ آپ غور کریں گے تو بعض وقت آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے. حالانکہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، معبود نہیں ہے، اللہ ہی تو عبادت کے لائق ہے، اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ہی سجدہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں کیا گواہی دے رہے ابھی پہلے جملے میں؟ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں. اتنا سننے پہ شیطان خوش ہوتا ہے تو اس کو ہم فوراً تنبیہ کرتے ہیں اسی وقت. یہ انگلیوں کا اٹھانا اسی وقت ہوتا ہے کہ ابھی خوش مت ہو. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب الا اللہ پہ جو انگلیوں کو نیچے کرنا ہوتا ہے یہ یہی ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر اللہ. مگر اللہ. پتہ کیا چلا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی معبود ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی معبود ہے. تو شیطان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ خوش فہمی میں مبتلا مت ہو، یہ انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر آگے چند مسئلے اور ہیں. کہتے ہیں کہ درود شریف جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں درود ابراہیم تو اس میں نبی پاک کا بھی نام آتا ہے اور حضرت ابراہیم کا بھی نام آتا ہے. تو ان دونوں اسما سے پہلے ہمیں سیدنا لگانا یہ افضل ہے. بعض لوگ اگر درود شریف پڑھتے درود ابراہیم اور اس میں سیدنا نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے لیے افضل کیا ہے؟ ان کے ناموں کے آگے سیدنا لفظ لگایا جائے. پھر کہتے ہیں فرض نماز میں قاعدے اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. یہ ایک مختلف ہی مسئلہ تھا جس سے پہلے ایسا ہوا کہ آگے اس کی تشریح آئے گی کہ کسی نے 2 رکعت کے وقت جیسے واجب ہو گیا فرض ہو گیا تو اس کے احکام الگ الگ ہیں. فرض میں ایسا ہے کہ جب آپ قاعدے اولا کریں گے، 4 رکعت والی نماز ظہر کی لے لیں مثال کے طور پہ، 2 رکعت پر آپ بیٹھے، آپ نے پورا اتحیات پڑھا، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا.
اب حکم یہ ہے، ابھی تک جتنے مسئلے آپ نے سماعت کیے سب میں یہ تھا کہ بھول کر کرے تو سجدے سو، بھول کر کرے تو سجدے سو، یہی تھا نا، بھول کر کرنے پر سجدے سو۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ درود شریف ہمیں نہیں پڑھنا تھا، کب؟ قاعدے اولا میں، لیکن کوئی بھول کر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھول کر پڑھنے کی وجہ سے سجدے سو کرنا پڑے گا۔ بالارادہ، قصدن، جان بوجھ کر، ارادہ کرتے ہوئے دو رکعت پر بھی اگر اس نے درود شریف پڑھا، ایک ہے کہ بھول کر پڑھنا اور ایک ہے ارادہ کر کے پڑھنا، تو ارادہ کر کے پڑھا تو اب سجدے سو نہیں کرنا ہے۔ یعنی حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے تو غفلت میں نہیں، بھول کر نہیں، بلکہ حاضر باش ہو کر بھیجو۔ اگر آپ بھول کر بھیجتے ہو تو سجدے سو کرنا ہے۔ کس میں؟ 4 رکعت والی فرض نماز تھی، 2 رکعت آپ پڑھ کر بیٹھے تھے، اتحیات آپ نے مکمل کیا، جس طرح عام سنتوں میں اور دیگر نمازوں میں آپ 2 رکعت پر درود ابراہیم بھی پڑھ لیتے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اتحیات کے بعد۔ تو لوگوں نے اسی طرح حسب معمول کیا کیا، زبان پر چڑھا ہوا تھا اور وہ کوئی خیال نہیں اور پڑھتے چلے گئے۔ بعد میں خیال آیا، ارے میں تو یہ پڑھ دیا، یہاں پہ صرف اتحیات ہی پڑھنا تھا، تو بھول کر پڑھا نا، تو اب اس بھول کر پڑھنے کی وجہ سے اسے سجدے سو کرنا پڑے گا۔ لیکن جان بوجھ کر ہی پڑھا کہ میں اتحیات پڑھ لیا، اب نبی پر درود بھی بھیج رہا ہوں، تو جان بوجھ کر بھیجنے کی وجہ سے اس پر سجدے سو نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کیا بتا رہا ہوں میں؟ پورے مسئلے کی نوعیت اس طرح سمجھیں، نوافل ہو، سنت ہو، واجب ہو، ان سب جگہوں پر مسئلہ کیسا ہے کہ آپ کو 2 رکعت کے بعد آپ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، چاہے اس میں بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ صرف اتحیات پڑھ کر بھی اٹھ گئے سنت میں، نوافل میں، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن فرض میں حکم کیا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو 2 پر آپ کو صرف کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات۔ 2 رکعت پہ صرف کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ تیسری رکعت کے اٹھنے کے لیے اتحیات پڑھ کے اٹھتے ہیں نا ہم، تو تیسری رکعت کے اٹھنے سے پہلے ہم نے 2 رکعت پہ صرف اتحیات پڑھنی ہے۔ کسی نے اب درود شریف پڑھا تو اب درود شریف پڑھنے کی حالت دیکھی جائے گی، آیا اس نے جان بوجھ کر پڑھا یا بھول کر پڑھا؟ بھول کر پڑھا ہے تو سجدے سو، جان بوجھ کر پڑھا ہے تو سجدے سو نہیں واجب ہوگا۔ امید ہے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے، آئی بات سمجھ میں؟ اب چند چیزیں اور ہیں یہاں پر۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ قاعدے میں نظر جب ہماری ہو تو کس طرف ہونا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں قاعدے میں جب ہم نظر کریں تو اپنی گود کی طرف نظر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے سنا قیام کی حالت میں نظر کہاں ہو؟ سامنے ہونا چاہیے نا، سجدے میں ہونا چاہیے، اتنا ماشاءاللہ یاد ہے سب کو، خوشی ہو رہی ہے، سجدے میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع میں کہاں ہونا چاہیے؟ پاؤں کی طرف، پیر کی طرف ہونا چاہیے، پیر کے اوپری حصے پر۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے کہاں ہونا چاہیے نظر؟ سجدے کی طرف۔ پھر سجدے میں کہاں ہونا چاہیے؟ ناک کے نچنے کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ اب جب قاعدے میں آپ بیٹھیں یا قوما میں آپ جلسے میں آپ بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں جو ہم، یا ڈائریکٹ قاعدے اخیرہ یا قاعدے اولا میں بیٹھتے ہیں، تو اب نظر کہاں ہونی چاہیے ہماری گود میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی گود میں، نہ کہ سامنے اور ادھر ادھر دیکھتے بیٹھے، بلکہ اپنی گود میں۔ یہ دیکھا جائے نا تو اپنی شرمساری کی ایک حالت پیش کرنی ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کس طرح شرمندہ ہیں۔ جب انسان کسی کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے تو نگاہیں بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ عبادت اور نماز کی حالت، ہم بار بار کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، توبہ کی اصل شکل نماز ہے، توبہ کی اصل شکل نماز ہے۔ عزیزان مکرم، اگر آپ دیکھیں تو شروعات سے لے کے لاسٹ تک اپنے آپ کو سرنڈر ہی تو کرنا ہے۔ وہاں پہ ہاتھ اٹھایا، یہاں پہ سرنڈر کر رہے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیا، یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے کہ ہم نے کچھ نہیں، پھر جھکا لیا اپنے آپ کو، یہ سرنڈر کیا، پھر بھی نہیں ہوا، سجدے میں چلے گئے، اپنے آپ کو پورا گرا لیا، اور سب جگہ تعریف ہی کرتے رہے کہ اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو بڑا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ رکوع میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ، ساری چیزیں یہ ہوتی رہی نا، ہر جگہ اس کی تسبیح کو بیان کرتے رہے۔ تو اپنی نگاہوں کو بھی نہیں اٹھانا، یہ شرمندگی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے گنہگار، اتنے سیاہکار ہیں، ہم ایسی حالتیں کر کے کس طرح نگاہوں کو اٹھائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کو پیش کرنے کا، بیٹھ کر توبہ 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 کر لینا، باہر نکل کے ویسے ہی حالت رہے،
اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر یہ دیکھنا ہے ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، تو یہ دیکھو اللہ تمہیں عبادتوں کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر توبہ کرنے کے بعد عبادتوں کی توفیق ملتی ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے، اور اگر یہاں توبہ توبہ کرے باہر گئی وہی رفتار بے ڈھنگی زندگی کے وہی معمول ہے، تو سمجھ لو تمہارا توبہ کرنا کوئی کام کا نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، یہ بزرگوں کے اقوال سے جو میں نے بتائے۔ خیر، یہاں پہ آپ نے اتنا سن لیا، اب آگے قاعدہ اخیرہ کا آخری مسئلہ سماعت کریں کہ اگر سجدے سو واجب ہوا تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے، اور اگر جان بوجھ کر دونوں سلام پھیر دیے تو اب سجدے سو نہ ہو سکے گا بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ مسئلہ پتہ تھا، اس سے پہلے ہی بیان ہوا تھا، سجدے سو نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوئی، کوئی ایسی چیز چھوٹ گئی یا زیادہ ہو گئی جو واجب تھا، ٹھیک ہے، واجب کا چھوٹنا تھا، یا کوئی عمل زیادہ ہو گیا، 3 سجدے وغیرہ کر دیا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ سجدے سو سے بھرپائی کرے۔ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنا تھا، 2 سجدے کرنے تھے، لیکن ہوا ایسا اس نے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات بھی پڑھا، درود ابراہیم بھی پڑھا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا، اب یاد آیا کہ میں نے سجدے سو تو کیا ہی نہیں۔ تو جب یہ یاد آ جائے گا تو نماز سے باہر ہو گیا ہے، اب دوبارہ پھر سجدے سو کر کے وہ نماز نہیں ہو پائے گی، آپ کو 80 پوری نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اتنے مسئلے جو تھے وہ قاعدہ اخیرہ کے تھے۔ اب قاعدہ اولیٰ کے مسئلے سمجھ لیں۔ قاعدہ اولیٰ یعنی 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت میں جب 2 رکعت پہ ہم بیٹھتے ہیں، 4 رکعت میں جب ہم 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں، تو جب 2 بار بیٹھنا آتا ہے تو جو پہلا ہم بیٹھتے ہیں نماز میں اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب قاعدہ اولیٰ بھی ہمارے لیے واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو، اور قاعدہ اولیٰ میں بھی قدر تشہد کے بیٹھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ جس طرح قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار تک بیٹھنا واجب تھا، اسی طرح قاعدہ اولیٰ میں بھی تشہد کی مقدار ہمارے لیے بیٹھنا واجب ہے۔ اب وہ خواہ نفل نماز ہو، سنت ہو، واجب ہو، چاہے فرض ہو، سب میں یہ حکم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھا واجب ہے، اور حکم یہ کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ، اس میں تینوں میں بتایا گیا آپ کے لیے، یعنی نفل اور سنت غیر موقدہ 2 ایسی نمازیں ہیں کہ جس میں آپ 2 رکعت کے بعد چاہے تو اتحیات کے بعد آپ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں، لیکن سنت موقدہ ہو گئی یا وتر ہو گئی یا فرض کی نماز ہو گئی، اس میں آپ کو قاعدہ اولیٰ کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، یعنی اس میں تشہد پڑھ کر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ لیکن پھر وہی مسئلہ آئے گا، اگر درود پڑھتا ہے تو اس کی حالت دیکھی جائے گی، جان بوجھ کر پڑھا کہ بھول کر پڑھا۔ جان بوجھ کر پڑھا تو کوئی حرج نہیں، بھول کر پڑھا تو سجدے سو واجب، یہ خیال میں رکھیے گا۔ پھر کہتے ہیں دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب۔ کسی نے ایک ہی رکعت پہ قاعدہ کر لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میری دوسری رکعت تھی، پھر بعد میں خیال آیا کہ ارے میری ایک ہی رکعت ہے، تو وہ کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت کر کے پھر بیٹھے، پھر کھڑا ہو، پھر تیسری اور چوتھی پڑھ کر پھر بیٹھے، یعنی 3 قاعدہ ہوگا، آخر میں سجدے سو کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ عام مسئلہ ہے، پتہ ہے سب کو یہ۔ پھر کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز بھی تو 2 پر قاعدہ کرنا ہے، قاعدہ اولیٰ، پھر 2 پر بعد والی میں قاعدہ اخیرہ۔ کسی نے 3 پر قاعدہ کیا، کسی نے 3 رکعت پڑھی اور یہ سوچا میری دوسری رکعت تھی، اور اب قاعدہ کر لیا، قاعدہ کرنے کے بعد یاد آیا یہ تو میری تیسری رکعت تھی، اس کو اب یاد آیا تو کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد اپنی چوتھی رکعت میں بھی قاعدہ کرے اور آخر میں سجدے سو کر لے، نماز ہو جائے گی، یہاں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوں ہی کہتے ہیں کہ نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے۔ میں نے بتایا ابھی کہ آپ کو کس میں 2 رکعت کے بعد نہیں پڑھنا ہے، فرض، وتر، سنت موقدہ۔ اب اس کے لیے یہاں پر یہ بھی تشریحاً بتا دوں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہیں کتنی، تو سنت غیر موقدہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ وہ کم ہے۔ عصر سے پہلے کی 4 رکعت،
عشاء سے پہلے کی 4 رکعت، ٹوٹل 8 رکعتیں ہیں جو سنت غیر موقدہ ہیں. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی نمازوں میں سنتیں ہیں سب کیا ہیں؟ سنت موقدہ. سنت غیر موقدہ یعنی جس کی تاکید نہیں آئی ہے، سنت موقدہ یعنی وہ نماز، وہ سنتیں جس کی تاکید آئی ہے، جس کو پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، کبھی کدار بیان جواز کے لیے اسے ترک فرمایا، تو وہ سنت موقدہ. تو اب سنت غیر موقدہ ذہن میں ہے کون کون سی ہے؟ ظہر سے پہلے والی 4 رکعت، اور عصر سے پہلے کی 4 رکعت، اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت. ماشاءاللہ ہوش میں ہیں سب. تو یہ 8 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں سب کیا ہیں؟ سنتیں غیر موقدہ. ہاں سنتیں موقدہ ہیں ماشاءاللہ. چلیے آگے چند مسئلے اور ہیں، سماعت کر لیں کہ قاعدے اولا میں بھی پورا تشہد پڑھنا واجب، ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدے سو کرنا ہوگا. سورہ فاتحہ میں آپ کو ذہن میں ہوگی بات، 7 آیتیں ہیں، ایک لفظ بھی چھوٹا، آیت چھوٹی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سو بھول کر. اسی طرح التحیات کا بھی مسئلہ ہے کہ التحیات آپ کو پوری پڑھنی ہے، اسی لیے وہ حضرات جن کو التحیات نہ یاد ہو وہ اچھی طرح مشق کر لیں، کیونکہ التحیات واجب ہے. ایسا نہیں ہے اس کی جگہ دوسری سورہ پڑھ لینا، ربنا آتنا پڑھ لینا تو کام چل جائے گا، نہیں. آپ درود شریف درود ابراہیم کی جگہ کوئی درود پڑھ لیں گے چل جائے گا کام. دعائے معصورہ میں نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں گے ہو جائے گا کام، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن التحیات میں کوئی بدل نہیں لا سکتے کہ التحیات کی جگہ دوسری دعا ہم پڑھیں، بلکہ وہاں پر آپ کو التحیات ہی پڑھنا پڑے گا، تشہد پورا پڑھنا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اسے یاد کر لیں. اور میاں یاد کرنا کیا ہے، آپ اگر اس کی آڈیو کو 10 بار بھی سنیں گے نا، روزانہ عادت ڈالیں گے، انشاءاللہ ایسے ہی یاد ہو جائے گی اچھی طرح آپ کو. اور کچھ لوگوں کی خامیاں غلطیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ تیز پڑھنے کی رفتار کی وجہ سے بہت غلطی کرتے ہیں. تو اگر اس کو سدھارنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے مشورہ کہ اسے مسلسل سنتے رہیں، آڈیوز وغیرہ میں خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے، خود بخود آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ یہاں تک اتنے مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتائے. اب چند مسئلے نماز کی جو 7واں فرض ہے خروج بصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں. ہم خود سے ارادہ کر کے نکلتے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ نماز سے باہر آنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جس طرح تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونا یہ فرض تھا، اسی طرح خروج بصنعہ اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اب کہتے ہیں کیا کیا چیز ہونا چاہیے اس میں. اب یہ کہہ رہے ہیں قاعدے اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، لیکن سلام کے علاوہ دوسرا کوئی منافی نماز فعل جان بوجھ کر کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اب یہاں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی سا بھی کام کرو گے نماز سے تو باہر ہو جاؤ گے، لیکن طریقہ کیا ہے نماز سے باہر ہونے کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا نا، تب آپ باہر ہوتے ہیں. کسی نے کہہ دیا میں نماز سے باہر جا رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح ہے، یہ بھی اس طرح کر کے باہر نکلا، باتیں کر کے باہر، میری نماز ہو گئی، دونوں طرف سلام پھیر کر یوں کہہ دیا. تو عزیزان مکرم اس طرح اگر الفاظ کہ نماز سے باہر تو ہو گیا، لیکن سلام کے علاوہ اگر کوئی بھی لفظ کا استعمال کیا تو اس نماز کا پھر سے دہرانا واجب ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے اس میں لفظ سلام کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے قاعدہ اخیرہ میں بتایا گیا نا کہ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے. اسی طرح خروج بصنعہ فرض ہے اور اس میں لفظ سلام کا ہونا ہمارے لیے واجب ہے. یہ حکم بھی جانتے رہیے گا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی نے لفظ سلام کہتے ہی امام نے نماز سے باہر ہو گیا اور اگرچہ علیکم نہ کہا، اس وقت اگر شریک جماعت ہوا تو اقتدا صحیح نہ ہوئی. بتا رہے یہاں پہ ایسا آخری قاعدے میں بیٹھا ہے امام، پیچھے سے کوئی مقتدی آیا اور وہ فوراً اللہ اکبر کر کے بیٹھے نہیں جا رہا تھا کہ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیا. تو اب اسے دیکھنا ہے کہ قاعدے میں امام کو اگر اس نے السلام تک پا لیا، لفظ السلام تک، تو گویا اس نے امام کو پا لیا. لیکن اگر اس نے علیکم کہہ دیا تو وہ امام باہر ہو گیا، آپ کیسے شریک ہوں گے؟ وہ نماز میں تھا ہی نہیں اور اپنی نیت کیا کی تھی؟ پیچھے اس امام کے. تو آپ باہر ہو جائیں گے، نماز کو پھر سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں فقط السلام کہنا تحریمہ نماز سے باہر کر دیتا ہے،
لیکن السلام کے ساتھ علیکم کہنا بھی ضروری ہے. خالی اگر کوئی السلام السلام کہہ دے تو اس سے بھی نماز سے باہر ہو جائے گا، لیکن السلام کے ساتھ علیکم کہنا یہ بھی ضروری ہے. آگے چند مسئلے ہیں. نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا. خروج وسنوعی فرض، اس کے اندر لفظ السلام واجب اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے. اب کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے. پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے. سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی بنسبت کم آواز سے ہو. پہلا سلام بلند آواز سے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ پہلا بلند آواز سے ہو اور دوسرا پست کر کے اسے ختم کیا جائے. اس طرح ایک طریقہ ہے اس کا. پھر فرماتے ہیں دائنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا گھمانا چاہیے کہ پیچھے بیٹھنے والوں کو آپ کا چہرہ نظر آئے، اور بائیں طرف پھرائے تو پیچھے جو بیٹھے ہیں بائیں طرف ان کو بھی آپ کا چہرہ نظر آئے. یعنی طریقہ یہ ہونا، ایسا نہیں کہ خالی نظریں ہم نے دیکھ لیا یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، کنکیوں سے نظریں گھما کر ہم نے سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا سلام پھیرتے وقت اتنا چہرہ گھما دینا کہ پیچھے بیٹھنے والے شخص کو آپ کا چہرہ نظر آ جائے. دائیں جانب جو بیٹھے ان کو آپ کا چہرہ نظر آئے، بائیں جانب جو بیٹھے ان کو بھی آپ کا چہرہ نظر آ جائے. یہ حکم دیا گیا. پھر یہ کہتے کہ مقتدی کو امام کے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ امام کی اقتدا کر رہے ہیں، امام ابھی نماز سے باہر نہیں ہوا، آپ پہلے ہی باہر ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ جائز نہیں ہے یہ کام کرنا. یوں ہی کہہ رہے ہیں جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی نے تشہد پورا نہ کیا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی سلام پھیرے. التحیات پڑھنا واجب ہے نا، تو کرنا کیا ہے کہ اگرچہ امام نے سلام پھیر دیا، آپ جب تک پورا التحیات نہ پڑھ لیں آپ سلام نہ پھیریں، کیونکہ یہ واجب چھوٹ جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگرچہ امام پورا باہر ہو چکا ہے سلام پھیر کر، نماز ختم کر چکا ہے. اسی طرح قاعدہ اولیٰ میں بھی یاد رکھیں کہ قاعدہ اولیٰ میں امام اگرچہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ کا تشہد پورا نہیں ہوا، التحیات پورا نہیں ہوا، تو اس کو پورا کر کے پھر کھڑے ہوں. ایسا نہیں کہ امام کھڑا ہوا تو مجھے بھی کھڑا ہونا ہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، امام کی نماز اگرچہ ہماری نماز ہے، لیکن ان تسبیحات کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ جائز نہیں کہ ہم چھوڑ کر اسے یوں ہی کھڑے ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ امام کا سلام پھیرتے وقت کچھ نیت کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ مقتدیوں کو خطاب کرنا. ایک اعتبار سے جب ہم سلام کرتے ہیں کسی سے تو ایک مخاطب ہی کرنا ہوتا ہے نا، السلام علیکم سامنے والے سے، یہ خطاب ہوا، سامنے والے کو متوجہ کرنا. تو یہ سلام بھیجتے وقت کئی جانب ہماری نیت ہونی چاہیے. اولا نیت یہ ہو کہ کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں نا ہر شخص کے ساتھ، اللہ رب العزت نے مسلط کیا ہے. ایک دائیں جانب بیٹھتے ہیں، ایک بائیں جانب بیٹھتے ہیں، ایک نیک عمل لکھ رہا ہے، ایک بد عمل لکھ رہا ہے. ہم نے جو برائی کی اس کو بھی لکھ رہے ہیں، ایک جس نے نیکی کی اس کو بھی لکھ رہے ہیں. تو ان پر بھی سلامتی کی نیت کرنا، کیونکہ اگر آپ سلام کا ایک معنی سمجھیں، ہمیشہ جو ہم سلام بھی کرتے ہیں کسی طرح سے، عربی کا قاعدہ تو یہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکا نا، لیکن ہم آپس میں کہتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو کا اور کم میں فرق ہے. کا صرف ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تو نبی پر جب سلام بھیجتے تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکا، درود و پاک درود سلام نازل ہو آپ پر یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر ہم نے کہا، یہاں ہم کہتے ہیں سلامتی ہو تم سب پر، تو سامنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، پھر سب پر سلامتی کس اعتبار سے بھیج رہے ہیں؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ 2 فرشتے اور ہوتے ہیں جن کی نیت ہماری یہ ہوتی کہ ان پر بھی سلامتی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ ان پر بھی ہم سلامتی کی نیت کرتے رہتے ہیں. تو یہ السلام علیکہ، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 کے لیے کا ہوتا ہے، 2 کے لیے کما ہوتا ہے، اور 3 یعنی 2 سے زیادہ رہے تو کم کر کے مخاطب کیا جاتا ہے. تو ہم جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ نیت ہماری ان فرشتوں کی بھی ہونا چاہیے. اگر امام ہے تو پیچھے بیٹھے جو مقتدی ہیں
ان کی بھی نیت کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام صالحین جو ہیں ان کی بھی نیت کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پر دو حالت ایسی کہ امام دائیں جانب والے بیٹھے ہیں تو دائیں جانب والی کی نیت کریں، بائیں جانب جو بیٹھے ہیں بائیں جانب والی کی نیت کریں، لیکن جو بیچ میں بالکل بیٹھے ہیں امام کے بیچ میں بیٹھے تو ان کے لیے دونوں وقت نیت کرنی ہوگی، دونوں طرف میں ان کو شامل کرنا ہوگا۔ یہ ایک نیت کی بات بتائی یہاں پر کہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں بتا رہے ہیں کہ امام کو سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہی بیٹھنا مکروہ ہے۔ دیکھتے ہوں گے ہر وقت امام جب سلام پھیرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پھیر کر بیٹھتا ہے، اپنا چہرہ گھماتا ہے نا، تو یہ حکم ہے ایسا، پیٹھ دکھا کے بیٹھے ہوئے ہونا یہ مکروہ ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی مکروہ تنزیہی ہے، ناپسند کیا گیا ہے۔ کوئی اگر بیٹھتا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ اس نے حرام کام کر دیا، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کبھی کوئی بیٹھ جائے تو ایسا نہیں اس پہ گرفت کر دی جائے، لیکن اس طرح پیٹھ دکھا کر ہی بیٹھے رہنا نماز میں یہ اس لیے ہے کہ مکروہ سمجھا گیا، تاکہ آپ نماز کی حالت میں نہ رہیں، باہر ہو چکے ہیں، لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ نماز میں ہی ہے، ابھی کئی ساری چیزیں ہیں اس میں۔ یوں ہی کہہ رہے ہیں تنہا پڑھنے والا کوئی نماز ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پیٹھ پھیر کر بیٹھے یا الگ ہو، فرض نماز کے بعد وہ جیسا بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چاہے دائیں جانب پھیرے چاہے بائیں جانب، دونوں طرف پھیرے۔ عام طور پہ لوگ دائیں جانب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یوں ہی چند مسئلے اور کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد نماز فرض کلام نہ کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہو جائے گا، اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے۔ فرض اور سنتوں کے درمیان بڑے بڑے طویل اوراد اور وظائف کی بھی اجازت نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی نمازیں مکمل کر لیں، اس کے بعد جتنے وظائف کرنا ہے کریں۔ یہ ایک امام کے لیے بھی نصیحت ہے اور عوام کے لیے بھی نصیحت ہے کہ دونوں کے لیے عمل ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سوچیں بات کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، ہوتا کیا ہمارے یہاں اگر تھوڑا سا موقع مل جائے تو ساری چیمی گوئیاں مسجدوں میں چالو ہو جاتی ہیں، اتنی تیز آواز شور و غل ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کیا موقع مل گیا۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگوں کو یہاں پہ تالا لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو بہت ضبط اور برداشت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں جلدی کھلتی نہیں، یہاں پر آ کے خاموشی کے ساتھ آنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا اور چپ چاپ نکل جانا ہے، تو یہ بہت بھاری کام پڑتا ہے لوگوں پر۔ اور جب موقع ملتا ہے تو ساری بھڑاس نکال لیتے، پھر آج تو موقع ملا ہے، جتنا چلانا ہے چلائیں گے، جتنا بولنا ہے جتنا شور کرنا ہے کر ڈالیں گے۔ اس دن دیکھیں نا لائٹ ذرا سی کیا چلی گئی، ایسا آواز کرنا شروع ہوا، وہ صاحب اوپر سے تھے تو مجھے تو لگ رہا تھا پتھر ہی مار دیں گے ہم لوگ کے اوپر کھینچ کے، اتنی آواز کر رہے تھے۔ تو میاں اس طرح آواز کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، اگر یہی مسئلے سمجھ میں آتے تو آواز دو کر کے وہ آواز نہ دیتے، بلکہ یہ کہتے لوگوں مجھے آواز آ رہی میں مکبر بنتا ہوں تمہارے لیے۔ یہ ہو سکتا تھا نا، یہاں سے آواز کیا اوپر نہیں پہنچ رہی تھی؟ یقیناً پہنچ رہی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا آپ کی آواز ہی اوپر پیچھے فلور تک پہنچے۔ تو ہم تو جنات تو ہے نہیں کہ سب جگہ پہنچاتے بیٹھیں گے اپنی آواز، مکبر کا انتظام ہونا اسی لیے رکھا گیا ہے۔ تو خیر یہ ایک معاملہ ہوتا ہے جو مساجد کے اندر میں نے بارہا سمجھایا، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں نیکیاں کمانے آتے ہو، عبادت کرنے آتے ہو، اگر یہاں بلا وجہ دنیا کی بات کی گئی 40 سال کی عبادت کو غارت کر دیا جائے گا، آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے بارہا ان صحابی کا بھی واقعہ بتایا جن کا چہرہ تغیر ہو جاتا تھا آنے کے بعد، ہوائیاں اڑنے لگتی تھی، پیلا پڑ جاتا تھا چہرہ۔ عزیزان مکرم ہمیں خوف نہیں آتا، یہ ہمارے آپ کی سب کے لیے نصیحت ہے کہ مسجدوں میں آ کر ہمیں اپنی سانس کو بھی روک روک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک مسجد کس کے نام پہ وقف ہوتی ہے؟ رب کے نام پر، تو رب اس کا مالک ہے نا۔ تو اس کے گھر میں آنے کے بعد ہماری جرت کیسے ہوتی کہ ہم زبان کو تیز کریں، ہم جھگڑے کی کوئی نیت لیں، کوئی فتنہ فساد کرنے کی مجال رکھیں؟ میاں ہم اپنے گھر میں فتنہ فساد کریں، اس کے الگ احکام ہے، اللہ کے گھر کو آ کر بگاڑنے کی کوشش کریں، ان کے لیے کتنی خرابی ہے۔ اور قرآن میں فرمایا گیا جو اللہ کے گھروں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں، اس کا مفہوم ہے۔ تو عزیزان مکرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہماری مسجد تو منزہ پاک ہے، کافی حد تک محفوظ ہے، لیکن ہمارے علاقے میں دیگر مساجد کے حال آپ سے چھپے نہیں ہیں۔
دعا کریں کہ وہ جیسا ان جیسا حال نہ کبھی مسجدوں میں ہو۔ آج میں آپ کو پھر ایک بات یاد دلا دوں، آج ہمارے علاقے میں جو مسجد ہے نا، اس کا حال ایسا ہو گیا، وہاں علماء آتے ہوئے ڈر رہے ہیں، علماء آتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ آپ جا کر پتہ کر لیں کسی سے بھی، علماء کو بلایا جا رہا ہے نا وہاں پہ، تو سیدھی انکار ہو رہا ہے، نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں، کوئی اور جگہ ہو تو بتائے۔ نہ پڑھانے کے لیے نہ پڑھنے کے لیے کسی اعتبار سے لوگ شامل نہیں ہو رہے۔ تو یار کس چیز کی ایسی ہم نے حالت کر دی، ایسی کون سی صورت پیش کر دی؟ تو ظاہر سی بات ہے جہاں علماء کی قدر نہ ہو، جہاں عوام خود ہی مفتی بنے بیٹھے ہوں، تو وہاں یہی حال ہوگا۔ اور بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ علماء کی گستاخی کرنے والوں کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، کیونکہ جب انسان کے ایمان کا لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو شروعات علماء کی گستاخی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ میں یہاں اپنے آپ کو الگ رکھ رہا ہوں، میرے بارے میں مت سوچیے گا، میں پھر سے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی کچھ کہتا، الحمدللہ میں بہت اچھے سے ہوں، آپ کی محبت اور پیار میرے لیے برقرار ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کرو جو وہاں معاملات ہیں، وہاں جو ساری چیزیں ہیں۔ میں تو یہاں بارہا کہتا ہوں جب تک میرا رزق ہے میں یہاں ہوں، میں تو ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ اور ہمارے استاد نے جو فرمایا، پائے مورا لنگ نیست جہاں خدا تنگ نیست، میرا پیر لنگڑا نہیں، اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں ہے، جہاں رزق لکھا ہوگا وہاں پہنچیں گے، جنگل میں ہی پہنچیں گے، دین کا درد ہوگا کام کریں گے، وہاں بھی دین کا کام ہوگا، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ لیکن حالت یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں میں شامل ہرگز مت ہونا، کیونکہ فرمایا گیا 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں میں 4 بن جانا۔ صبح اٹھتے علم حاصل کرنے والے بننا، یا تو مولوی مولانا بننے کی کوشش کرو، یہ نہیں بن سکتے تو ان کی بات سننے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں بن سکتے تو ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، 5واں مت بننا، یہ حدیث پاک میں فرمائے گا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5واں کیا ہے؟ ان سے نفرت کرنے والے مت بننا۔ عزیزان مکرم، ہم چاہے جیسے ہوں جو بھی ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے ہمارے خلوص کا، ہماری عبادت کا، ہماری تقوی پرہیزگاری کا، ساری اپنی جگہ۔ کسی کو یہ کوئی حق نہیں دیا گیا، نہ مجھے حق دیا گیا کہ ہم کسی کی پرسنل چیزوں کو اچھالیں۔ وہ اللہ رب العزت ہمہ وقت ہمیں دیکھتا ہے، کیا ہماری عیبوں کو وہ ظاہر کرنا شروع کر دے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، جتنا ہم نے منہ کالا کیا، اپنی رات کو رنگین کیا اور گناہوں میں گزارے ہیں، کیا اگر وہ ہر چیز کو ظاہر کرنا شروع کر دے لوگوں پر تو آپ مجھے بتائیں ہم ایک دوسرے کو منہ بھی دکھا سکتے ہیں؟ وہ ستار ہے، ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، تو بندوں کو تو اور زیادہ چاہیے۔ اور یہی فرمایا گیا جو بندوں کے عیبوں کو اچھالتا ہے قیامت کے دن وہ رسوا ہو کر حاضر ہوگا، سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ عزیزان مکرم، تو بولنا یہ ہے علماء سے محبت کرنے والے بنے، جتنا ہو سکے ان کے پاس بیٹھیں، ان کی غیبت ان کے پاس، ان کی غیبت ان کے پاس، یہ سب چھوڑیں، یہ ساس بہو والے معاملات ختم کریں، یہ عورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کٹے پہ بیٹھے اس گھروں کی برائی، اس کٹے پہ بیٹھے ان کی برائی۔ مردوں کا شیوا کب سے بن گیا یہ مردوں کے فطرت کے اعتبار سے تو نہیں لگتا۔ تو بہرکیف آپ کے سامنے جو میں نے اتنے مسائل بیان کرے، یہ ساری چیزیں بیان کی، یہ نصیحتاً، آج چونکہ آخری محفل ہے ہماری، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج 27ویں شب ہے اور تفسیر بھی آخری ہوگی اور یہ درس بھی آخری ہے، تو اتنی ساری چیزیں ہم نے سنی، سب چیزیں سیکھی، جہاں مسائل ہم نے سیکھے، اتنا علم حاصل کیا، وہاں ہمیں اپنے آپ پر یہ بھی رکھنا ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب اور جانے کے آداب کیا ہیں۔ مسجد میں آئیں اس طرح کہ سر ندامت سے جھکے ہوں، جائیں تو اس طرح تو گویا ایسا لگے، دل مطمئن ہونا چاہیے کہ کوئی عبادت کر کے گئے، رب کی بارگاہ میں سر جھکائے تو سر جھکانے کا کوئی معنی حاصل ہوا، نہ کہ یہاں چیخنا، پکارنا، چلانا، یہ ساری چیز۔ ہاں کوئی غلط کام دیکھ رہے ہو آپ، شریعت کے خلاف کام دیکھ رہے ہو، تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اس پر گرفت کریں، آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کی اپنی نماز کا مسئلہ ہو تو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن بیجا اپنی ذاتیات کے لیے صرف الجھنا، خالی اپنے مفاد کے لیے الجھنا، تو رب کی بارگاہ میں ہم نے بھی حاضر ہونا ہے، آپ کو بھی حاضر ہونا ہے، اور وہ تو فیصلے کا دن ہے، وہ تو فیصلے کا دن ہے، سب کا فیصلہ ہوگا یہاں، چاہے جو جتنا عسر و رسوخ والا ہو، چاہے جتنی اہمیت رکھنے والا ہو، وہاں فیصلہ سب کا ہوگا۔ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہوگا، کوئی زیادتی سہ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا، ساری چیزیں ہیں۔ خیر، یہ اتنی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ مختصر سی باتیں تھیں مسائل کے اعتبار سے، فرائض، سنتیں، عقائد، یہ اتنی چیزیں تھیں۔ اگلا رمضان میسر آیا اور زندگی رہی
تو اس کے علاوہ اور بھی دیگر ٹاپک ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ سال بھر ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ہر سنڈے ہماری مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ لوگ جیسے اتنی کثیر تعداد میں بیٹھے اور اتنا علم حاصل کیے، میں تقریباً آپ کو بتاؤں، جو پرانے حضرات ہوں گے ان کو پتہ ہوگا ان مسائل کو میں تیسری بار اسی مسجد میں بیان کر رہا ہوں، تیسری بار ان مسئلوں کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اب بہت سارے نئے چہرے ہیں، اور یہ بیسک ہے، یہ جب تک نہیں آئے گا ہمارے لیے بہت ساری آگے کی چیزیں جاننا ہمارے لیے بیکار ہے۔ تو شرطوں کو، فرضوں کو جاننا اس لیے ضروری تھا، میں نے پھر سے ریپیٹ کیا تاکہ جن کو سمجھ میں آئی تھی بات وہ اور اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ جائیں، جو نہیں سمجھے تھے وہ بھی سمجھ جائیں، اور جو پہلی بار آئے ہیں ان کو بھی علم حاصل ہو جائے، کیونکہ مسئلے ایک بار دو بار پڑھنے سے نہیں، کئی بار پڑھنے سے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اسی نیت سے بار بار آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ مثال سمجھ لے، پانی کی قطرے ایک بوند دو بوند ٹپکنے سے کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن پتھر بھی ہو مسلسل بوند ٹپکتی رہے نا تو اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، یہ مسلسل ٹپکنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو بار بار مسئلوں کا بیان کرنا، آپ کے سامنے پیش کرنا، میری خالص نیت یہی ہے کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے، اپنی نمازوں کو آپ اچھی طرح ادا کر سکیں۔ اس کے بعد کے جو اور بھی مسائل ہیں کہ نماز میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، مسافر کی نماز، نماز جنازہ، یہ ساری چیزیں بھی مسائل میں ہیں نا، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے گاہے بگاہے سنڈے کو جو درس ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم ہماری ان محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا پابندی سے انہوں نے درس کو سماعت کیا، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ماہ رمضان میں ان محافل کے انعقاد کی ہمیں بارہا یوں ہی توفیق عطا فرما۔ مولا علم سیکھنے اور سکھانے کی دولت سے مالا مال فرما، جب تک جیے مولا تعلیم و تعلم کا سلسلہ یوں ہی قائم و دائم رکھ۔ اے پاک پروردگار عالم میں نے اتنی دن تک درس دیا، یہاں لوگوں نے سنا، میرا بولنا یا ان کا سننا تجھے جو بھی پسند آیا ہو مولا اپنے بارگاہ میں سے قبول فرما، اس کے صدقے تو فعل ہم سب کی مغفرت عطا فرما۔ مولا تعالی ہمارے ان محافل سے جو بھی ثواب ملتا ہے ہم اپنے گھروں کے تمام مرحومین کی قبروں پر اس کو نظر کرتے ہیں، مولا ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم آخر میں التجا اور دعا ہے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم آخر میں اتنی التجا اور دعا ہے ہم سب کو با ادب حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔